بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3، مخرج نمبر 4۔ 3 مخارج آج پڑھیں گے۔ حروف حلقیہ، حروف حلقی، ان تینوں کا مخرج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حروف حلقی یا حروف حلقیہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہے۔ ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں یا حروف حلقیہ کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ گلا ہے، گلا اس کو عربی میں کہتے ہیں حلق۔ تو یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اب حلق کے 3 حصے ہیں، گلے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 اقصائے حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 ادنائے حلق۔ اقصائے حلق گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، جہاں گلا جا کے ختم ہوتا ہے اور سینہ شروع ہوتا ہے، تو گلے کا جو آخری حصہ ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اقصائے حلق، اور اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، ہا، لیکن حمزہ سے مراد لفظ حمزہ نہیں ہے، ایک حمزہ کا تلفظ ہے، حمزہ، یہ نہیں ہے، یہ تو اس کے تو ویسے بھی شروع میں ہا ہے۔ ہا اصل ہے جو حرف ہے نا ہم ادا کرتے ہیں، آ، ای، او، آ، ای، او، ان، 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 آ، ای، او، آ، ای، او، یہ حمزہ ہے قرآن میں جب ہم ادا کریں گے۔ تو اقصائے حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، وسط حلق گلے کا درمیان، گلے کا بالکل بچی جو ہڈی بنی ہوتی ہے گلے کے اندر، اس کو کہتے ہیں وسط حلق، اور اس سے ادا ہوتے ہیں عین، حا، یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ادنائے حلق۔ ادنائے حلق کا مطلب یہ ہے گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف، ادنا کے معنی قریب، جو منہ کے قریب ہے، اقصا کے معنی ہے دور، جو گلے سے دور ہے سینے کی طرف ہے، وسط کے معنی درمیان، تو ادنا جو منہ کے قریب ہے، اور اس سے حروف ادا ہوتے ہیں غین، خا، یہ 6 حروف ہے حروف حلقی، اور ان میں سے ہر ایک کے جو مخارج ہے وہ ہم نے بتائے، اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق، کل 4 مخارج ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نے حروف مد کا مخرج بتایا، جوف، اور پھر اس کے بعد مخرج نمبر 2 ہے اقصائے حلق، مخرج نمبر 3 ہے وسط حلق، اور مخرج نمبر 4 ہے ادنائے حلق۔ جزاکم اللہ۔